اب ایک نہایت نفیس شخصیت جن کو دیکھ کے روح جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، سینیٹر محترم جناب ظفر الحق صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں شکر گزار ہوں واصف علی واصف خیال سنگت کا کہ انہوں نے اس مجلس میں مجھے مدعو کیا۔ میں محسوس کرتا ہوں اس کمی کو کہ میں ذاتی طور پر کبھی بالمشافہ ان سے فیضیاب نہیں ہو سکا۔ ان کے بارے میں سنا، ان کی تحریروں کو پڑھا، لیکن دونوں باتوں میں فرق بڑا واضح ہے۔ اس فرق کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ولی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی مجتہد ہو، لیکن اس کا درجہ ایک ادنا صحابی جیسا نہیں ہو سکتا، جس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہو، ان کی زبان مبارک سے خود الفاظ سنے ہوئے ہوں۔ یہی فرق کسی کی تحریر پڑھنے اور خود ان سے سننے میں ہے۔ میں نے جب ان کی تحریروں کو پڑھا تو میں نے یہی محسوس کیا کہ قرآن کی وہ آیت کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم نے حکمت دی، اور میں نے دیکھا انگریزی میں حکمت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، وژڈم بھی اس کا ترجمہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، بہت سارے الفاظ مل کر بھی حکمت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے حکمت عطا کی اس کو بہت بڑی خیر سے نوازا۔ جیسے سورہ لقمان ہے تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ میرا شکر ادا کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آدمی زبانی طور پر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا کی، نبوت بھی تھی اور سلطنت بھی تھی، تو انہیں یہ کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرو کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو، جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا واقعی تم احساس رکھتے ہو۔ یہاں یہ کہا گیا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا کردہ نعمت ہے، اور یہ مقبول جان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، نام بھی سنا ہوگا کہ حضرت قائد اعظم جب سینٹرل کونسل کا اجلاس سے خطاب کر رہے تھے کہ آئندہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ آئندہ کا نظام کیسے ہوگا، تو مولانا حسرت موہانی وہاں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو بن چکا، ابھی پاکستان بننے میں کچھ سال باقی تھے، تو انہوں نے فرمایا پاکستان تو بن چکا۔ جب بار بار انہوں نے یہ فرمایا تو کسی نے پوچھا کہ کیسے بن چکا، ابھی تو جدوجہد جاری ہے۔ تو مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان بن رہا ہے۔ یعنی اس سے بڑا اس بات کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اور اس پاکستان کے بنانے کے لیے جو نقشہ پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں تھا اسے قائم رکھنا ضروری ہے، اور آج کی محفل بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ بھی ایک تربیت کا
ایک حصہ ہے. مجھے لیاقت علی خان کی اور باتیں سیاسی طور پر حضرت قائد اعظم کا ساتھ دینا، پاکستان کی جد و جہد کرنا، حضرت قائد اعظم کے بعد پاکستان کو سنبھالنا، اور انڈیا کی فورسز جو حضرت قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد آ گئی تھیں اور حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے مخالف اپنے گھر کے اوپر کھڑا ہو کر ایک مکہ لہرانا، یہ الگ اپنی جگہ باتیں تھیں. لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ یہ تھی کہ جب انہیں امریکہ کی دورے کی دعوت دی گئی اور انہیں یہ اعزاز بخشا گیا کہ وہ سینٹ سے خطاب کریں، تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں امریکہ آیا ہوں کئی بار مجھے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ پاکستان جو آپ نے بنایا ہے اس کا نظام کیسا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی مملکتیں آزاد ہو رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کو یہ سوال درپیش ہے، آپ سوشلزم بنائیں گے، کمیونزم بنائیں گے، کیپٹلزم کا نظام رکھیں گے، کیسا نظام آپ اپنائیں گے. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ انہی جو موجود نظام ہائے زندگی دنیا میں ہیں ان میں سے ہی کسی کو بنائیں گے. تو لیاقت علی خان نے وہاں سینٹ میں کھڑے ہو کر وہ بات کہی جو میں یہ سمجھتا ہوں آج بڑے سے بڑا آدمی اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نہیں کہتا، اپنے ملک میں کھڑے ہو کر نہیں کہتا. انہوں نے کہا کہ باقی سارے ممالک کو یہ سوال درپیش ہے، لیکن ہمارے لیے وہ نظام 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تعین کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں اور وہی نظام ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ حضرت علامہ اقبال کو پڑھیں اور ان کے جو درویش ہیں واصف علی واصف ان کو پڑھیں. میں درویش اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں مصر گیا، مقبول جان صاحب تو وہاں مجھ سے پہلے ایک سوسائٹی بنی ہوئی تھی اصدقائے اقبال. اقبال کی جتنی قدر اسلامی معاشروں میں دنیا بھر میں ہے اتنی شاید پاکستان میں بھی نہیں ہے. مصر کا پہلا سفیر آتا ہے تو وہ بجائے اس وقت کراچی دارالخلافہ تھا وہاں جانے کے، وہ پہلے لاہور آتا ہے، حضرت علامہ کے مزار کے گرد طواف کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کر وہاں اپنے کاغذات نامزدگی پیش کرتا ہے کراچی میں. تو وہ وہاں پر بنے ہوئے تھے، ایک سوسائٹی بنی ہوئی تھی اصدقائے اقبال، فرینڈز آف اقبال. لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اقبال کے کلام کو پڑھا، اس کے ترجمے کیے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو فرینڈز آف اقبال کہہ سکیں. ہم تو دراویش اقبال کہیں تو یہ بھی بڑی عزت کی بات ہے. ہم تو اقبال کے درویش ہیں. اور پاکستان کی عزت اور احترام آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں. میں بوسنیا گیا تو جیسے یہاں نعت پڑھی گئی، ابھی بوسنیا سیٹل نہیں ہوا تھا، بڑی مشکل سے میں وہاں سرائیوو پہنچا UN کے جہاز کے اوپر. مشکل ترین حالات تھے، ابھی تک جنگ لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے. ہم آپس میں عیسائیوں کے ساتھ شادیاں کر لیا کرتے تھے، نماز کی کسی کو پابندی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ محبت اس وقت نہیں تھی. لیکن جب ہمیں مار پڑی، جب ہمارے بچوں اور عورتوں کو قتل کر کر کے کنویں بھر دیے گئے، ہزاروں لوگوں کو شہید محض اس لیے کیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں، اور چونکہ وہ زیادہ تر لوگ ترکی نسل کے تھے، وہ یہی آوازیں آتی تھی کل دا ٹرکس، ترکوں کو مارو، ترکوں کو قتل کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی چیز نے ہمیں گرمایا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے، اور اگر کوئی فکر ہمیں متاثر کر سکی ہے تو وہ حضرت علامہ اقبال کی فکر ہے. اور جو ان کے پہلے صدر
اور انقلاب کے جو رہنما تھے علیجہ عزت بیگووچ، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اسلام ان دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی آواز آتی ہے تو ہمارے دل پر ہاتھ پڑتا ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، پریشانی ہو. اس قدر محبت ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس ملک کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ، اور یہ اعزاز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے. آپ کتاب پڑھیں واصف صاحب کی، تو اس میں انہوں نے جو قطرہ قطرہ کلزم لکھا ہے وہ یہی موضوع ہے اس کا، کہ یہ جو تقسیم ہے فرقوں میں، اس نے ملت اسلامیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اجتماعیت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی طاقت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے مستقبل کو دھندلا دیا ہے. اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے، میں معتمر عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں اور دوسرے ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے. آپ یقین کریں کہ کچھ عرصہ پہلے میں پیرس گیا، وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، وہاں اس دن جمعے کا روز تھا، تو وہاں کی جو سینٹرل ماسک ہے وہاں پر جمعہ پڑا. بڑی تعداد میں وہاں کے لوکل مسلمان بھی تھے اور نارتھ افریقہ کے جو پہلے نو آبادیات تھی فرانس کی، وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے. مسلمان جنہیں آپ سیاہ فام مسلمان کہتے ہیں، مراکش سے تھے، تیونس سے تھے، الجزائر سے تھے، وہ وہاں موجود تھے. اور 2 فرض جمعے کے پڑھنے کے بعد انہوں نے مل کر جو آیت الکرسی پڑھی بلند آواز سے اجتماعی طور پر، آپ یقین کریں کہ ہر ایک نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اجتماعیت کا اتنا اثر ہے، اور یہ کیفیت آپ کو ہر مقام پر ملے گی، مغرب میں بھی ملتی ہے. یہاں اپنے ملک کے اندر وہ ڈرون حملے کرتے ہیں اور ہم اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور خدا معلوم اور کیا کیا کچھ ہوگا. لیکن نوجوانوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیفیت اب موجود ہے، اور اس کی بڑی وجہ اسلام کے مخالف پراپیگنڈا بھی ہے، ذرائع ابلاغ کا دن اور رات استعمال ہے. اس کے خلاف نوجوان مسلمان کہیں کے بھی ہوں، پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، کشمیر کے ہوں، کہیں کے بھی ہیں، ان کے اندر ایک نیا جذبہ اور اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے. وہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے. اور جب میں گجرانوالہ آتا ہوں تو میں یقین کریں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں احترام کے جذبات لے کر کھڑا ہوتا ہوں. یہ وہ شہر ہے کہ جس کے جذبہ حریت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے اس شہر کے اوپر بمباری کی، یہاں کے ریلوے اسٹیشن کو تباہ کیا، ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. آپ کی رگوں کے اندر تو وہ خون ہے ان لوگوں کا جو اس میں شہید ہوئے تھے انگریزوں کی اس بمباری سے. اور کس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے ماسوائے گجرانوالے کے. مجھے یہ بھی یاد ہے، میں نے فرسٹ ایئر اسلامیہ کالج گجرانوالہ سے پڑھی ہے، میں یہاں پڑھتا رہا، اور میں نے دیکھا، یہ 53 کی بات ہے، 1953 کی بات ہے. لاہور میں بھی جو اینٹی قادیانی موومنٹ تھی، ختم نبوت کی جو موومنٹ تھی، وہ وہاں بھی مارشل لا لگا کر دبا دی گئی تھی. اور اگر کوئی شہر قابو نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ گجرانوالہ کا شہر تھا. سب سے بڑے جلوس پنجاب میں گجرانوالہ میں سے نکلتے تھے. تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ جوہر رکھا ہوا ہے، آپ کی جینز میں موجود ہے. آپ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے، وہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے. اور اس کا ایک مظہر واصف علی واصف مرحوم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کو صحیح طور پر پاکستان بنا سکیں
اور اپنا فریضہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ادا کر سکیں. وما علینا الا البلاغ.